یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جس محفل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو، جس محفل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہو، جس محفل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر رسالت کا ذکر ہو، ایسے محفل کو میلاد کہتے ہیں۔ یعنی جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو، بعثت کا ذکر ہو یا رسالت کا ذکر ہو، ایسے محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ یہ محفل میلاد اللہ نے منائی، خود رسول اللہ نے منائی، صحابہ نے منائی، اور الحمدللہ ہم بھی مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے جل کر عدو، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا، ہم محفل میلاد کرتے ہیں، اور ایسی محفل جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم بھی گنہگار، تقریر کرنے والا بھی گنہگار، اہتمام کرنے والے بھی گنہگار، اور سامعین سننے والے بھی گنہگار۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ کی محفل کی تو اس کا اعلان کرنے والا فرشتوں کا سردار، اہتمام کرنے والا خود پروردگار، اور تمام سامعین سننے والے اپنے اپنے وقت کے سردار، اور محفل کا موضوع تھا ذکر سید الابرار۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ وجد میں آ گئے، آپ وجد میں فرماتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چے منزل بود، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ تمام انبیاء اور رسول کو دعوت دو کہ میں نے ایک محفل کا انعقاد کیا ہے، سب نبی اور رسول اس میں شرکت فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام انبیاء و رسول کو اس محفل پاک کا دعوت نامہ دیا، اور تمام کے تمام نبی اور رسول محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَلَمَّا تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس بڑی عظمت والا رسول تمہاری تصدیق فرماتا ہوا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس بھاری ذمہ داری کو؟ تو تمام نبی بولے یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پس جو نبی اس اقرار کے بعد اپنے وعدے سے پھر جائے گا تو وہ لوگ حکم سے ہٹنے والے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، حالانکہ ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں، اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی تو عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔
تو فرمانا یہ چاہیے تھا کہ میں نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نبیوں سے وعدہ لیا. تو پتا چلا کہ نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتے، بلکہ وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتے ہیں. اور آج کل کئی ماڈرن مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو 40 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں ابھی آدم اور روح، آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو معلوم ہوا کہ 40 سال بعد تو اظہار نبوت ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام عالم ارواح میں بھی انبیاء ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. تو اس محفل میلاد میں تمام انبیاء آئے، باہر کوئی نبی رہا نہیں، غیر نبی اندر گیا نہیں. اگر مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہوتا تو وہ اس محفل میلاد میں ضرور آتا، اور اگر یہ وہاں آتا تو قرآن کریم میں دیگر انبیاء اکرام کی طرح اس کا بھی ذکر ضرور ہوتا. مگر یہ نہ آیا، نہ جبریل نے اسے دیکھا، اور نہ ہی اس کا کہیں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پر حق ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب مرزا قادیانی اگر کہے کہ میں نبی ہوں، مجھے تسلیم کرو، تو وہ سراسر جھوٹا ہے اور وہ کذاب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی گمان کرے گا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی نبی نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اور اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبوت کے اوصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے، مگر کیونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکے. تو حضرات گرامی، تو جس میں نبوت کے اوصاف موجود تھے وہ عمر تو نبی نہیں ہو سکے، مگر یہ رنگ کا کالا، قادیان والا، آنکھ سے کالا، سلسلے بول کا مریض نبی ہو گیا. حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلسلے بول کا مریض تو مسجد کا امام نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتے تو البتہ وہ نبی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے کسی صاحبزادے کو زندہ نہیں چھوڑا تاکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہ بن سکے، کیونکہ وہ حضور ہی کا خون تھا. اگر زندہ رہتے تو اللہ انہیں بھی نبی بناتا. اگر فاروق اعظم میں اوصاف نبوت ہو سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر وہ زندہ رہتے تو اوصاف نبوت سے ضرور متصف ہوتے، مگر اس طرح ختم نبوت کا اعلان ناممکن تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ تاجدار ختم نبوت اعلان فرما سکے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اولاد رسول یا فاروق اعظم کو تو اللہ نے نبی نہیں بنایا. تو یہ قادیان کا کانا دجال کیسے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ میں تمام مرزائیوں کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں تمام ذریت مرزائیوں کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے، امام الانبیاء علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا چاہیے. کئی صحابہ کی مختلف آراء تھی. کسی صحابی نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس میں دفن کرنا چاہیے، کسی صحابی نے کہا کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں دفن کرنا چاہیے، کسی صحابی نے کہا کہ آپ کو جنت المعلی میں دفن کرنا چاہیے، کسی صحابی نے کہا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کرنا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ انتقال فرمائے، لہذا حضور کو یہی دفن کیا جائے گا جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے. تو اگر مرزائیوں، اگر تمہارا مرزا قادیانی نبی ہوتا تو اسے بھی وشروم میں دفن کرو جہاں وہ مرا تھا، ورنہ یہ مان لو کہ وہ نبی نہیں تھا. تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
عالم ارواح میں انبیاء سے خطاب فرمایا کہ جب میں تمہیں رسالت، نبوت و حکمت عطا فرما دوں، تمہاری نبوتوں کا دور شباب ہو، تمہارے کلمہ پڑھنے والے تمہارے کلمہ پڑھ رہے ہو، تو پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر بڑی عظمت و شان والا رسول تمہارے پاس آئے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور مصدق ہے اور تمام انبیاء اور رسول مصدق ہے، یعنی حضور تصدیق فرمانے والے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اب جس کی تصدیق فرمائی وہ نبی ہے، رسول ہے۔ قرآن کریم یا احادیث پاک میں کہیں مرزا قادیانی کا نام ہی نہیں، تو اس کی تصدیق بھی تو حضور نے فرمائی ہو، کیونکہ اصول یہ ہے کہ تصدیق کرنے والا بعد میں آتا ہے اور جس کی تصدیق ہو رہی ہو وہ پہلے موجود ہو۔ مثلا میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ رومال سفید رنگ کا ہے، اب پہلے سفید رنگ کا رومال کا وجود ہونا، موجود ہونا ہوگا تو پھر اس کی تصدیق میں کروں گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے اور سارے انبیاء پہلے، تو حضور نے ان سب کی تصدیق فرمائی۔ مرزا قادیانی تو 14ویں صدی کا پیداوار ہے، اس کی تصدیق تو حضور نے فرمائی نہیں، تو وہ نبی کیسے ہو گیا؟ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ خطاب کو مزید آگے بڑھایا اور طویل تقریر فرمایا، لمبی تقریر فرمائی، حالانکہ اس سے پہلے بھی جلسہ توحید رب نے فرمایا تھا اور اس تقریر بڑی ہی مختصر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل میں اپنی توحید کا ایک جلسہ کرنا چاہتا ہوں، تو سارے کائنات کے روحوں کو اعلان کر دو کہ اس میں سب شریک ہو۔ جلسہ توحید میں سب آئے، نیک بھی آئے، بد بھی آئے، نیک بھی آئے، بد بھی آئے، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے، پاک بھی آئے، ناپاک بھی آئے، موحد بھی آئے، مشرک بھی آئے، ماننے والے بھی آئے، منکر بھی آئے، سب آئے۔ مجموعہ بڑا تھا، بڑا عظیم الشان جلسہ تھا، لیکن اتنے بڑے اجماع میں صرف اتنی تقریر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جواب آیا قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں۔ بس جلسہ ختم ہو گیا، کیونکہ جلسہ توحید کا تھا۔ مگر جب محبوب کی آمد کا جلسہ کیا، محفل میلاد کی، تو خطاب مزید طویل کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبیوں، اے رسولوں، جب تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، البتہ ضرور بضرور تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، اپنے کلمہ پڑھوانا بند کروا دینا، میرے یار کا کلمہ پڑھنا، اور اگر اسے ضرورت پڑے تو اس کی فوج میں بھرتی ہو کر اس کی مدد بھی کرنا۔ یا اللہ کیا اب تقریر ختم ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آج خطاب لمبا ہوگا کیونکہ جلسہ میلاد کا ہے۔ فرمایا اے روح انبیاء اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس بھاری ذمہ داری کو سنبھال لیا؟ قالوا اقررنا، تمام ارواح نے کہا کہ یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ حضرات گرامی، اس جلسہ میلاد میں آنے والی تمام ارواح، خطاب سننے والی تمام کی تمام ارواح، اقرار کرنے والی تمام ارواح، اور اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دینے والی سب کی سب ارواح تھی۔ وہاں بھی ملا کہتا ہے کہ روح آ نہیں سکتی، روح جا نہیں سکتی، روح سن نہیں سکتی، روح بول نہیں سکتی۔ اس ملا سے پوچھو، اپنے ایمان کی قسم کھا کر یہ بتاؤ کہ تقریر سننے والے کون تھے، اقرار کرنے والے کون تھے، آنے والے کون تھے؟ ارواح ہی تو تھے نا، ارواح تھے۔ مگر پھر یہ مان لو کہ روح آ بھی سکتی ہے، روح سن بھی سکتی ہے، روح بول بھی سکتی ہے، روح جا بھی سکتی ہے، روح میں یہ سب کمالات موجود ہیں۔ یا اللہ اقرار بھی کر لیا تو اب تقریر ختم؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ختم نہیں، بلکہ فشہدو، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ یعنی اے آدم تم شیش کے گواہ ہو جاؤ، اے شیش تم آدم کے گواہ ہو جاؤ، اے نوح تم ابراہیم کے گواہ ہو جاؤ، اے ابراہیم تم نوح کے گواہ ہو جاؤ، اے موسیٰ
تم عیسیٰ کے گواہ ہو جاؤ، اے عیسیٰ تم موسیٰ کے گواہ ہو جاؤ، اسی طرح تمام انبیاء ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ یا اللہ اب تقریر ختم؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وَأَنَا مَعَاكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں گواہ دینے والوں میں سے، یعنی تم گواہی دینے میں اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے محفل ذکر آمد رسول اکٹھی بنائی۔ یا اللہ اب تقریر ختم؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سنو، فَمَن تَوَلَّى ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس عہد اور پیمان کے بعد جو اس سے پھر جائے گا وہ فاسقوں میں سے ہوگا، خبردار اس عہدے سے کوئی نہ پھر جائے۔ تو حضرات گرامی، میں نے پہلے تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو وہ محفل میلاد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں فرمایا ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس عظمت والا رسول آ جائے، لہذا یہ بھی محفل میلاد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے محفل میلاد اللہ تعالیٰ نے منائی، اور اس کے بعد اس وعدے کے مطابق تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے امتیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرماتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اے خلیل مانگو، کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے رب ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دے۔ اے اللہ، جس نبی اور رسول کو بھیجنے کا عالم ارواح میں تو نے وعدہ فرمایا تھا اسے مبعوث فرما دے، اور وہی تصور ذہن میں رکھا اور فرمایا کہ لوگوں وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے، ایسے پردے پہ قربان لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ تو اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، لہذا یہ بھی محفل میلاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اے لوگوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، بس ابھی میرے بعد آئے گا، بس میں جاؤں گا وہ تشریف لائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا، یہ بھی محفل میلاد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منائی۔ معلوم ہوا کہ میلاد شریف کی محفل سجانا یہ بدعت نہیں، سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، خلیل اللہ کی سنت ہے، روح اللہ کی سنت ہے، بلکہ خود حبیب اللہ کی سنت ہے۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منائی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ میرے نسب میں طعن کرتے ہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہتر مخلوق میں سے کیا، پھر ان کے دو حصے کیے، عرب اور عجم، مجھ کو ان میں سے بہتر عرب میں سے پیدا کیا، پھر عرب کے چند قبیلے بنائے، مجھے ان سے بہتر قبیلے قریش میں سے کیا، پھر قریش کے چند خاندان بنائے، مجھے ان میں سے سب سے بہتر خاندان میں سے کیا، پس میں ذات اور خاندان کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے خلیل اور بشارت عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان میں سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارتیں ان کو نظر آ گئی۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرات گرامی، جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، رسالت، بعثت کا ذکر ہو وہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی شرافت، اپنی بعثت اور اپنی ولادت کا ان 3 احادیث میں ذکر فرمایا۔ تو محفل میلاد میں حضور کا میلاد، خاندانی شرافت، بعثت کا بیان کرنا گویا کہ حضور کی سنت ہے، لہذا حضور
لہذا میلاد النبی کی محفل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم بھی کرتے ہیں، صحابہ اکرام نے بھی کیا، صحابہ اکرام نے اکٹھے ہو کر کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ ان کے قریب ہو گئے، حضور سننے لگے، صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور روح اللہ ہے، ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ذکر رسالت سننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کرنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ تو جس محفل میں ذکر رسالت ہو وہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ اکرام نے بھی محفل میلاد منائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سن کر منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تحقیق میں نے تمہارا کلام کرنا اور اس میں تعجب میں پڑھنا میں نے سنا ہے، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تم نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی راز کی باتیں کرنے والے ہیں، واقعی وہ ایسے ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلمہ اور روح ہے، واقعی وہ ایسے ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، واقعی وہ ایسے ہی ہے، مگر خیال رکھنا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پہلے صحابہ اکرام نے محفل میلاد کی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پھر حضور نے اپنے میلاد کا بیان فرمایا اور صحابہ نے سنا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے، یہ بدعت وغیرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ لہذا ہم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک فرماتے ہیں یہ چرچا ہوتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ تو حضرات گرامی، اربل کا بادشاہ جو کہ 638 ہجری میں وفات ہوا، یہ اربل کردستان کا ایک علاقہ ہے جس کا نام مظفر تھا، وہ اپنے دور میں حکومتی سطح پر محفل میلاد کرواتا تھا، گویا آج سے 9.5 صدیاں پہلے بھی محفل میلاد ہوتی تھی، اور یہ عاشقان رسالت کا پرانا طریقہ ہے، اور اس کو بدعت کہنے والے ملا خود بدعتی ہے، اس لیے کہ ان کا وجود حضور کے دور حاضری میں تھا ہی نہیں۔ انشاءاللہ جب تک اہل سنت و جماعت موجود ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ جشن منائیں، اور یہ جشن منانا ان کے لیے ان سے بہتر ہے جو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے، اس کی رحمت ان پہ شامل حال ہو، تو یہ جشن منائیں اور خوشی کیا کریں تاکہ اس کا شکرانہ ادا ہو جائے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، فَلْيَفْرَحُوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر یا وجوب کے لیے آتا ہے یا استحباب کے لیے آتا ہے، یعنی اس فضل خدا اور رحمت خدا کے وصول پر جشن منانا یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو آئیے اب قرآن کریم سے معلوم کریں کہ اللہ کی فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے، تو
تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، محض سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، حاضر و ناظر، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور دعوت دینے والا، اللہ کی طرف اس کے اذن سے روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ خوشخبری دے مومنوں کو، آپ خوشخبری دے مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی فضل ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فضل کبیر ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ خوش ہوتے ہیں مومن اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، خوش ہوتے ہیں مومن اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرتے شیطان کی سوائے چند آدمیوں کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو فرما دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی میں نے تم پر فضل فرمایا اور اس فضل کے ذریعے تم اپنے کھلے دشمن شیطان سے بچ جاؤ، اور اگر وہ میرا فضل نہ ہوتا تو سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کی اتباع کرتے۔ تو حضرات اکرامی، ان آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود فرما کر مومنین پر فضل کبیر فرمایا ہے۔ لہذا مومنین کو چاہیے کہ اس فضل کبیر کے اصول کی خوشی منائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرنے کی، اس میں شرکت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعزلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا برحمتک